مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بیلنس ورسز پروگرام میں ہمارا جو گزشتہ ٹاپک چل رہا تھا اس کا پارٹ 2 ہے آج، جوئش روٹس آف بیپٹزم، اور کیا مسیح یسوع نے توبہ کا بپتسمہ لیا تھا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکوا یعنی اس کا مطلب کیا ہے، امید یا ٹوسٹنگ ٹوگیدر، الائنمنٹ ود گاڈ، اور کانفیڈنس اور جوائننگ ٹوگیدر۔ تو یہ سب میننگز ہم نے پڑھی تھیں مکوا کی، اور مکوا ڈسکورڈ ہوئے، اور اس کے علاوہ کتنے قسم کے پانی میں لیا جاتا ہے یہ بھی ہم جان چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جب ہم پڑھتے ہیں یرمیہ 17 باب، اور اس کی خاص طور پہ جب ہم یہ 5، 6، 7 اور 13 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو 7 آیت ہے وہاں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے۔ پھر 13 آیت دیکھتے ہیں، آئے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ تو جو مکوا ہے اور اس کی ہم نے جب میننگ دیکھی ہے، روٹ میننگ وہ ہے ہوپ یا امید۔ تو یہاں پر جب ہم یرمیہ میں یہ پڑھتے ہیں تو خداوند ہماری امیدگاہ ہے، یعنی خداوند ہمارا مکوا ہے، اور خداوند میں جو رہے گا اور جو خداوند پہ بھروسہ کرے گا وہ سرسبز رہے گا، وہ شاداب رہے گا، وہ ایسا درخت ہوگا، ایسا پودا جو پانی کے پاس لگایا گیا۔ اور جو خداوند پہ بھروسہ نہیں رکھتے وہ خشک ہو جاتے ہیں، خشک سالی کی طرح۔ تو یہ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، ایمرج ہوتے ہیں واٹر میں، تو پھر ہم خداوند کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خداوند کے ساتھ ٹوگیدر ہو جاتے ہیں، اور خداوند کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، اور ہم مسیح یسوع میں جو کہ ہمارا آب حیات کا چشمہ ہے، ہم اس میں اس کے ساتھ ایمرج ہوتے ہیں۔ یعنی ہم پانی میں جب انسان جاتا ہے تو ایسے جیسے کہ وہ پانی میں ڈوب گیا، مرا، اور پھر جب پانی سے باہر نکلتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ وہ ریزوریکشن کی۔ تو ہم خداوند کے ساتھ بالکل الائن ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو بپتسمہ جو جوڈزم میں ہے وہ کوئی ایک بپتسمہ نہیں بلکہ بپتسمے کہیں گے ہم، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، عورت کا منتھلی سائیکل کا بپتسمہ، اور شادی سے پہلے کا بپتسمہ، خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرنے کا بپتسمہ، توبہ کا بپتسمہ، اور ہیکل میں داخل ہونے کا بپتسمہ۔ تو جوڈزم میں ڈیفرنٹ بیپٹزم ہے، اور جس کی روٹس ہمیں پرانے عہد نامے میں مل جاتی ہیں۔ اور مسیح یسوع جو یوحنا تھے وہ توبہ کا بپتسمہ دیتے تھے۔ پہلی تو بات یہ کہ توبہ کا مطلب ریپینٹنس ہوتا ہے، ریپینٹنس مطلب کہ اپنے خدا کی طرف پلٹ کے آنا اور اس لائف کا چینج ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ مسیح یسوع نے لکھا ہے کہ جب یوحنا نے کہا کہ میں تو خود تجھ سے لوں بپتسمہ، میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں، تو مسیح یسوع نے کہا، کیا کہا؟ راست بازی کے اس کام کو ہونے ہی دے۔ اور مسیح یسوع نے خدا باپ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کیا، اپنے آپ کو مخصوص کیا، خداوند کے سامنے سبمٹ کیا۔ اور جب سبمٹ کیا اور جب مسیح یسوع پانی سے باہر نکل کر آئے تو خدا کا پاک روح کبوتر کی مانند جو ہے وہ اترا، اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو جو مسیح یسوع نے راست بازی کا اور اپنے باپ کے حضور سبمیشن کا بپتسمہ لیا، راست بازی کا بپتسمہ لیا، تو جو بہت سے لوگ اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ یوحنا تو توبہ کا بپتسمہ دینے والا تھا، اور جو ہے تو مسیح یسوع نے بھی ضرور ہی توبہ کا، جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، کلام اور ہسٹری یہ جو ہے اس بات پر اٹل ہے کہ مسیح یسوع بے گناہ رہے جب تک وہ اپنی زمینی زندگی پر رہے، اور وہ بے گناہ تھے، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور جو بے گناہ ہوتے ہیں وہی گناہ معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، معاف کرنے کا اختیار مسیح یسوع
کے پاس وہ الہی ذات ہیں، اور جو ہے اس سے ہمیں اب تمام باتیں جو مکوہ کے بارے میں ہیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ تو ضرور ہے کہ جب بھی ہم کلام کو پڑھیں، خاص طور پہ مسیحی بہن بھائی، تو وہ پورے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ ہم نے اسٹڈی کا طریقہ بھی بیان کر چکے ہیں، تو اور جو دیکھیں کہ جوئش روٹس کو ضرور، کلچر کو، کیونکہ مسیح یسوع ایک یہودی گھرانہ میں جو ہے انسانی طور پہ وہ پیدا ہوئے، تو جو ہے ہم ان کے کلچر کو، روٹس کو، ٹھیک ہے، اور آرکیالوجی کو، ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا ہمیں، گریک کو، ہیبریو کو، سب چیزوں کو دیکھیں گے تو ہمیں کلام کی اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ امید کرتی ہوں کہ اس سے ہم نے برکت پائی ہوگی، اور خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔